نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں وہ بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا کر وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کے گروہ سے فرمایا، اے گروہ قریش میری بات سنو کہ اللہ رب العالمین کی قسم کہ تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ جس میں بتایا گیا کہ محبت الہی کا جو تمہارا دعویٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہے تو یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، اور بتایا گیا کہ جب تک تم میرے محبوب کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر یہ کبھی بھی تم سے یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو بھی اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے، اور حضور نے بت پرستی سے تمہیں منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور اللہ کی محبت میں یہ جھوٹا ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا۔ اور اس طرح دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سارے کہ یہودی جو تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہمیں حضور کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں نہیں تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ تم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، تو اس آیت میں بتا دیا تم کیا کوئی بھی قیامت تک جو بھی میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے میرے محبوب کی غلامی کرنی پڑے گی، اور جو میرے محبوب کی غلامی کرے گا نہ صرف میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، ساتھ اسے یہ انعام بھی دوں گا کہ اس کے گناہ بھی بخش دوں گا اور اسے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی محبت، حضور کی غلامی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ ایک وہ قوم کہ یہودی جیسی قوم جو راندہ درگاہ ہے، جن کی نافرمانیاں قدم قدم پر آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں سنی، ایسی قوم کو پھر دعوت دی گئی کہ تمہاری اتنی غلطیاں، تمہاری اتنی کوتاہیاں، تمہارا اتنا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم میرے محبوب کی سچی غلامی اختیار کر لو، اے یہودیوں میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں میرے محبوب کی غلامی کی وجہ سے تمہیں عزتیں بھی عطا کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شعب الایمان میں آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی۔ اب سنیے، ہمیں بھی بہت سے لوگوں کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اب یہ فاروق اعظم ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، کیا عرض کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں تو ہم لکھ لیا بھی کریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس صاف روشن شریعت لایا ہوں، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یعنی کتنا بڑا پیغام دے دیا
کہ میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے لائے ہوئے شریعت پر چلنا پڑے گا۔ کسی کی باتیں تمہیں کتنی اچھی بھلی لگتی ہوں، آج جیسے کہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں، لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، الحاد بے دینی دہریت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں لوگوں کو اچھی لگ جاتی ہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ نے حضور کی غلامی کو جب تھاما ہے تو اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں صرف ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ حضور کی غلامی میں کیسا، یعنی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو جنتی ہیں لیکن حضور کی غلامی میں، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت، حضور کی سنت پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ سنیے، یہ مسند امام احمد میں آتی ہے حدیث پاک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور پھر آپ نے وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ جس نے مجھے مسکرایا، یعنی کس چیز نے مجھے مسکرایا، اس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ تو جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کا دور خلافت ہے، تو آپ کے جو صحابہ اور دوسرے رفقا ہیں انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ہی، جس جگہ میں نے وضو کیا اس جگہ حضور نے بھی وضو فرمایا تھا، اور وضو کرنے کے بعد میرے آقا بھی مسکرائے تھے، اور پھر صحابہ سے حضور نے اسی طرح فرمایا تھا، اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اس وقت پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ نے کس چیز نے آپ کو، یعنی تبسم آپ نے فرمایا، مسکرایا؟ تو میرے حضور نے فرمایا، اب یہ سنیے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو حضور کیسے مسکرا کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضور نے بتایا، اب عثمان غنی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اس وقت صحابہ کو بتایا، بندہ جب پانی کا، وضو کا پانی منگوائے اور پھر اپنا چہرہ دھوئے تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اپنی کوہنیاں، وضو میں ہاتھ، یعنی کوہنیوں تک ہاتھ کو دھوئے تو فرمایا کہ جہاں تک وہ کوہنیوں کو دھوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سر کا مسح کر کے سر کے اور اپنے قدموں کو دھوئے تو اللہ رب العالمین سر کے، قدم کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اسی ادا کو ادا کر کے تمہیں حدیث بھی بتا دی اور وہ ادا بھی بتا دی کہ میرے آقا نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وضو بھی اگر ہم کرتے ہیں یہ بھی کوئی بیکار چیز نہیں، یعنی وضو کی ایک الگ برکتیں، فضیلتیں، بہت کچھ ہے، لیکن ایک انسان با وضو بھی رہتا ہے، اس کی کتنی برکتیں، وہ کبھی موضوع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور بھی آپ کو وہ درس حدیث میں سنا کرتے تھے کہ کتنی برکتیں ہیں۔ ایک باوضو رہنے والا انسان ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، گندگی سے دور رہتا ہے اور شیاطین سے، وسوسوں سے، خیالات سے پاک رہتا ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک ادا رکھی ہے میرے آقا کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ نے اپنی غلامی میں حضور کی کیسے پیش کر دیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاریخ میں صفحات بھرے ہوئے ہیں لیکن ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب تم فرما دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، سنیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ہی فرمایا، محبوب تم فرما دو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی، یہ سب سے بڑا رئیس المنافق تھا، یعنی منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دیتے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی، اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ یعنی وہ دیکھیے پس منظر کو کیسے منافق بدلتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا یہ رئیس المنافق، یعنی کہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بناتے تھے، اور یہاں حضور نے خود نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، بلکہ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی فرما برداری کرو اور ان کی صحیح طور پر فرما برداری کرو۔ تو یہ حضور کی اطاعت
اللہ رب العالمین نے واجب کی ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ اور حضور نے خود بتا دیا کہ میری اطاعت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر اپنے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میری اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور یہ فرما برداری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی یہی محبت الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کہ اگر کسی کے پاس یہ والی دلیل نہیں تو گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ حضور کی محبت اگر کامل ہے اور حضور کی اطاعت اور حضور کی سچی غلامی ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو حضور کی محبت میں اگر نہیں ہے تو یقیناً وہ کتنا بھی یعنی دنیا بھر کے علماء کہتے ہیں وہ دنیا بھر کے اعمال کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ جائے، لیکن اگر اس کے اندر اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ دنیا بھر کے اعمال اللہ اس کے منہ پر مار دے گا، وہ مردود ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ پر قربان جائیں، فوراً سوال کر لیا کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں حضور نے اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھا دیا کہ انکار کرنے والوں میں نہ ہو، حضور کی غلامی جو سچے دل سے کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک اس میں بھی ہمیں اطاعت مصطفیٰ کا بڑا جذبہ ملتا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی۔ اب یہ بڑی قابل غور الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا میری ان قریب ایک آدمی کے پاس میری ایک حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسیری پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی ایسے لوگ آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہم جو چیز حضور فرماتے ہیں وہ لوگ یہ جملہ بھی کہیں گے کہ ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے۔ اب حضور نے آگے ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اسی طرح حرام کیا جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو پتہ چلا جس کو حضور حرام کر دیں تو وہ بھی حرام ہے، جس کو حضور نے حلال کیا وہ بھی حلال ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن سے ہی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیث پاک اور قرآن جب تک یہ دونوں ہوں اور علماء سے سیکھنے والے ہوں تو پھر وہی سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ جو صرف قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، صرف اپنی خواہشات اپنی رائے سے قرآن کا مطلب سمجھیں، گویا کہ وہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ آج یہ جو فرقے بنے، یہ فرقے بھی کیوں بنے؟ یہ فرقے اسی وجہ سے بنے کہ انہوں نے اپنی سوچ سے وہ لے لیا کہ جو ان کو سمجھ میں آیا۔ انہوں نے پیچھے 1400 سال سے جو اسلاف جو تھے صحابہ تھے، تابعین تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا تھا، انہوں نے ان سب کو چھوڑا اور اپنی عقل سے بتایا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ گویا کہ وہ خود بھی گمراہ ہو کر ایک نئی وہ فرقے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سب سے پہلا جو فرقہ بنا تھا وہ معتزلہ بنا تھا، اور کیسے بنا تھا؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو خیر التابعین میں سے ہیں، ان کے زمانے سے یہ شروع ہوا اور اس طرح یہ فرقے بنتے چلے گئے۔ تو اس طرح یہ لوگ، تو حضور نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ ایسے لوگ صرف قرآن کو لے لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ نازل کر کے بتا دیا
کہ اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوں تو ان منتخب بندوں کی شان اور عظمت کو بیان کرنا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کی شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر ہم حضور کا ذکر کریں تو گویا کہ اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ اگر ہم بناتے تو اس آیت سے پتہ چلا، آپ دوبارہ سنیے اس کا ترجمہ تو آپ کو پتہ چلے گا، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر ان کو چن لیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو میلاد مصطفیٰ ہو یا اللہ کے اور نبیوں کا ذکر ہو تو پتہ چلا یہ اللہ کی سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یہاں ان برگزیدہ بندوں کا آپس میں باہمی نسلی تعلقات کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ آپس میں بھی نسلی تعلقات میں بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور دین کے اندر بھی یہ حضرات ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دین میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ آگے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ عمران دو ہیں، یہ سورہ آل عمران جس کو سن رہے ہیں تو یاد رکھیے عمران دو ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک عمران بن یسہر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا، ایک بات۔ اور دوسرے عمران جس کا اس صورت میں ذکر اور جن کی نسبت سے یہ صورت ہے وہ عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان جو فرق علماء نے لکھا وہ 1800 برس کا فرق تھا ان دونوں عمران کے درمیان میں، اور یہاں دوسرا عمران مراد ہے۔ اور ان کی بیوی نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام حنہ بنت فاقوزہ، یہ بڑا رشتہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل ان کا یہ ذکر آئے گا، میں صرف آج آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ یہ کون تھے، انہوں نے کیا منت مانی تھی اور پھر کس طرح اللہ نے اس پوری صورت میں ان کا ذکر کیسے کیا۔ پہلے یاد رکھیے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی ہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی تھی جب بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ ان کے حنہ کے پیٹ میں ایک اولاد تھی، وہ نظر کیا مانتی ہیں؟ وہ نظر یہ مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے مالک وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہیں ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھی اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن جو حضرت حنہ ہیں وہ حضرت عمران کی بیوی تھی اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ اولاد بڑھاپے میں بھی دیتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اور اتنا علاج کراتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، علاج بھی کرانا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ کبھی انسان نا امید نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ صالحین کا یہ خاندان تھا
اور یہ سب کے سب اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ نے ایک درخت کے سائے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک چڑیا کو دیکھا۔ یہ ہے نا غور و فکر دیکھیں کہ کہاں کس وقت اللہ دعا قبول کر لے۔ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ حضرت حنہ جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک چڑیا کو دیکھ رہی کہ ایک چڑیا اپنے بچے سے کس طرح محبت کرتی ہے کہ اس کو دانا کھلا رہی ہے۔ تو اسی وقت آپ کے دل میں اولاد کا دوبارہ شوق پیدا ہوا اور وہیں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس چڑیا کے بچے کو دانا کھلاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اس بچے کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی اور بیت المقدس کی خدمت کا اس کو خادم بناؤں گی۔ اور جب وہ حاملہ ہو گئی، یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہوں نے یہ نظر مانی اور اپنے شوہر کو انہوں نے حضرت عمران کو بتایا تو انہوں نے ایک بات ذکر کی اپنی بیوی سے، حضرت حنہ سے، اگر تمہارے یہاں لڑکی اگر ہو گئی تو اس قابل تو نہیں ہوگی کہ بیت المقدس میں اسے خدمت کے لیے دیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ لڑکے ہوا کرتے تھے، وہ لڑکی تو نہیں لی جاتی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تو لڑکوں کو دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کے اپنے مخصوص معاملات ہوتے ہیں، زنانہ معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں اور مردوں کی بنسبت وہ کمزور بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمران کو یہ شدید فکر لاحق ہو گئی کہ میری بیوی نے کون سی ایسی منت مان لی۔ حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی بی بی مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، بی بی مریم پیدا ہوتی ہیں، پھر آگے اللہ رب العالمین ان کا کس خوبصورتی کے ساتھ ذکر کرتا ہے یہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ رب العالمین کا وہ قرآن کس انداز سے بیان کرتا ہے کل ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے۔ اے رب کریم جو ہم درس قرآن میں قرآن کی خیرات لینے کے لیے آتے ہیں، رب کریم اس خیرات کی سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دل کو نور والا کر دے، نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، رب کریم اخلاص کی دولت دے دے، ہمارے کردار کو مضبوط کر دے، ہمارے کردار کی ساری کمزوریاں دور کر دے، ہماری فکری خیالات جو گندے ہیں اسے دور کر دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس درس قرآن کی برکت کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی مولائی کریم قرآن پاک کی برکت سے خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ